کافروں کے میں یعنی یہ بھی ان کافروں میں شامل ہو گئے جو انسانوں اور جنوں میں سے قیامت والے دن نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ مومن اور کافر دونوں کا ان کے عملوں کے مطابق اللہ کے ہاں ہر مرتبہ ہوگا۔ مومن مراتب عالیہ سے سرفراز ہوں گے اور کافر جہنم کے پست ترین درجوں میں ہوں گے۔ گناہ گار کو اس کے جرم سے زیادہ سزا نہیں دی جائے گی اور نیکوکار کے صلے میں کمی نہیں ہوگی، بلکہ ہر ایک کو خیر یا شر میں سے وہی کچھ ملے گا جس کا وہ مستحق ہوگا۔ یعنی اس وقت کو یاد کرو جب کافروں کی آنکھوں سے پردے ہٹا دیے جائیں گے اور وہ جہنم کی آگ دیکھ رہے یا فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها فالیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تستکبرون فی الارض بغیر الحق وبما کنتم تفسقون۔ واذکر اخا عاد اذ انذر قومه بالاحقاف وقد خلت النذر من بین یدیہ ومن خلف الا تعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ قالوا اجئتنا لتأفکنا عن آلہتنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین۔ قال انما العلم عند اللہ وأبلغكم ما ارسلت به ولكني اراكم قوما تجهلون۔ فلما رآه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم۔ اس کے قریب ہوں گے۔ بعد نے یعرضون کے معنی یعذبون کیے ہیں اور بعد کہتے ہیں کلام میں قلب ہے، مطلب ہے جب آگ ان پر پیش کی جائے گی۔ تعرض النار علیہم، طیبات سے مراد وہ نعمتیں ہیں جو انسان ذوق و شوق سے کھاتے پیتے اور استعمال کرتے اور لذت و فرحت محسوس کرتے ہیں، لیکن آخرت کی فکر کے ساتھ ان کا استعمال ہو تو بات رہے۔ جیسے مومن کرتا ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ احکام الہی کی اطاعت کر کے شکر الہی کا بھی اہتمام کرتا رہتا ہے، لیکن فکر و آخرت سے بے نیاز کے ساتھ ان کا استعمال انسان کو سرکش اور باغی بنا دیتا ہے جیسے کافر کرتا ہے، اور یوں وہ اللہ کی ناشکری کرتا ہے۔ چنانچہ مومن کو تو اس کے شکر اطاعت کی وجہ سے یہ نعمتیں بلکہ ان سے بدر جہاب تر نعمت آخرت میں پھر مل جائیں گی، جبکہ کافروں کو وہی کچھ کہا جائے گا جو یہاں آیت میں مذکور ہے۔ اذھبتم طیباتکم، زندگی میں تم نے اپنے مزے اڑا لیے اور خوب فائدہ اٹھا لیا۔ ان کے عذاب کے دو سبب بیان فرمائے، ناحق تکبر جس کی بنیاد پر انسان حق کا اتباع کرنے سے گریز کرتا ہے، اور دوسرا فسق بے خونی کے ساتھ معاشی کا ارتکاب۔ یہ دونوں باتیں تمام کافروں میں مشترکہ ہوتی ہیں۔ اہل ایمان کو ان دونوں باتوں سے اپنا امن بچانا چاہیے۔ ملحوظہ بعد صحابہ کرام رضی اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے سامنے عمدہ غیر آتی تو یہ آیات انہیں یاد آ جاتی اور وہ اس سے ڈر سے اسے ترک کر دیتے کہ کہیں آخرت میں ہمیں بھی یہ نہ کہہ دیا جائے گا کہ تم نے اپنے مزے دنیا میں لوٹ لیے۔ تو یہ ان کی وہ کیفیت ہے جو غایت درع اور زہد و تقوی کی مظہر ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اچھی نعمتوں کا استعمال وہ جائز نہیں سمجھتے تھے۔ احقاف حقب کی جمع ریت کا بلند مستطیل ٹیلہ، بعد نے اس کے معنی پہاڑ اور غار کے کیے ہیں۔ یہ حضرت
ہود علیہ السلام کی قوم عاد اولا کے علاقے کا نام ہے جو حضرموت یمن کے قریب تھا۔ کفار مکہ کی تکذیب کے پیش نظر بنی اسرائیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے گزشتہ انبیاء علیہ السلام کے واقعات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ یوم عظیم سے مراد قیامت کا دن ہے جسے اس کی ہولناکیوں کی وجہ سے بچا طور پر بڑا دن کہا گیا ہے۔ لتأفکنا، لتصرفنا یا لتمنعنا یا لتزلزلنا سب متقارب معنی ہیں، تاکہ تو ہمیں ہمارے معبود پر پرست سے پھیر دیے، روک دیا، ہٹا دے۔ یعنی عذاب کب آئے گا؟ یا دنیا میں نہیں آئے گا بلکہ آخرت میں تمہیں عذاب دیا جائے گا، اس کا علم صرف اللہ کو ہے، وہی اپنی مشیت کے مطابق فیصلہ فرماتا ہے۔ میرا کام تو صرف پیغام پہنچانا ہے کہ ایک تو کفر پر اصرار کر رہے ہیں، دوسرے مجھ سے اب ایسی چیزیں کا مطالبہ کر رہے ہیں جو میرے اختیار میں نہیں ہے۔ عرصہ دراز سے ان کے ہاں بارش نہیں ہوئی تھی، امٹتے بادل دیکھ کر خوش ہوئے کہ اب بارش ہوگی۔ بادل کو عارض اس لیے کہا ہے کہ بادل عرض آسمان پر ظاہر ہوتا ہے۔ یہ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں کہا کہ یہ محض بادل نہیں ہے جیسے تم سمجھ رہے ہو، بلکہ یہ وہ عذاب ہے جسے تم جلد لانے کا مطالبہ کر رہے تھے، یعنی وہ ہوا جس سے اس قوم کی ہلاکت ہوئی ان بادلوں سے بھی اٹھی اور نکلی اور اللہ کی مشیت سے ان کو اور ان کی ہر چیز کو تباہ کر گئی۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبح لا يرى إلا مساكنهم كذلك يجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدة من شيء كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ۔ لوگ تو بادل دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ بارش ہوگی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر اس کے برعکس تشویش کے آثار نظر آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ رضی اللہ عنہ، اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ اس بادل میں عذاب نہیں ہوگا، جبکہ ایک قوم ہوا کے عذاب سے ہی ہلاک کر دی گئی۔ اس قوم نے بھی بادل دیکھ کر کہا تھا، یہ بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب بات تند چلتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھنے، اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما فیہا و خیر ما ارسلت بھی واعوذ بک من شرہا و شر ما ارسلت بھی۔ اور جب آسمان پر بادل گہرے ہو جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ متغیر ہو جاتا اور خوف کی سی ایک کیفیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طاری ہو جاتی، جس سے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین رہتے، کبھی باہر نکلتے، کبھی اندر داخل ہوتے، کبھی آگے ہوتے اور کبھی پیچھے۔ پھر جب بارش ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان کا سانس لیتے۔ صحیح مسلم باب المذکور۔ یعنی مکین گھر والے سب تباہ ہو گئے اور صرف مکانات گھر نشان عبرت کے طور پر باقی رہ گئے۔ یہ اہل مکہ کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ تم کیا چیز ہو؟ تم سے پہلی ہی قومیں جنہیں ہم نے ہلاک کیا قوت و شوکت میں تم سے کہیں زیادہ تھیں، لیکن جب انہوں نے اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں، آنکھ، کان، دل کو حق کے سننے، دیکھنے اور اسے سمجھنے کے لیے استعمال نہیں کیا تو بالآخر ہم نے انہیں تباہ کر دیا اور یہ چیزیں ان کے کچھ کام نہ آ سکے۔ یعنی جس عذاب کا وہ انہوں نے سمجھ کر بطور استہزاء کہا کرتے تھے کہ لے آ اپنا عذاب جس سے تو تمہیں ڈراتا رہتا ہے، وہ عذاب آیا اور اس نے انہیں ایسا گھیرا کہ پھر اس سے نکل نہ سکے۔ آس پاس سے عاد، سمود اور لوط کو وہ بستیاں مراد ہیں جو حجاز کے قریب ہی تھیں اور یمن اور شام و فلسطین کی طرف آتے جاتے ان سے ان کا گزر ہوتا تھا۔ یعنی ہم نے مختلف انداز سے اور مختلف نوع کے دلائل ان کے سامنے پیش کیے کہ شاید وہ توبہ کر لیں، لیکن وہ ڈس سے مس نہیں ہوئے۔ یعنی جن معبود کو وہ تقرب الہی کا ذریعہ سمجھتے انہوں نے ان کی کوئی مدد نہیں کی، بلکہ وہ اس موقع پر آئے ہی نہیں بلکہ گم رہے۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ مشرکین مکہ بتوں کو الہ نہیں سمجھتے بلکہ انہیں بارگاہ الہی میں قرب کا ذریعہ اور وسیلہ سمجھتے تھے۔ اللہ نے اس وسیلے کو یہاں افق، جھوٹ اور افتراء، بہتان قرار دے کر واضح فرما دیا کہ یہ ناجائز اور حرام ہے۔ صحیح مسلم کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ مکہ کے قریب نخلا وادی میں پیش آیا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ جنوں کی تجسس تھا کہ آسمان پر ہم پر بہت زیادہ سختی کر دی گئی ہے اور اب ہمارا وہاں جانا تقریباً ناممکن بنا دیا گیا ہے۔ کوئی بہت ہی اہم واقعہ رونما ہوا ہے جس کے نتیجے میں ایسا ہوا ہے۔ چنانچہ مشرق و مغرب کے مختلف اطراف میں جنوں کی ٹولیاں واقعہ کا سراغ لگانے کے لیے پھیل گئیں۔ انہی میں سے ایک ٹولی نے یہ قرآن سنا اور یہ بات سمجھ لی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا یہ واقعہ ہی ہم پر آسمان کی بندش کا سبب ہے، اور جنوں کی یہ ٹولی آپ پر ایمان لے آئی اور جا کر اپنی قوم کو بھی بتلایا۔ میں بھی بعض باتوں کا تذکرہ ہے۔ بات دیکھ کر روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں کی دعوت پر ان کے ہاں بھی تشریف لے گئے اور انہیں جا کر اللہ کا پیغام سنایا، اور متعدد مرتبہ جنوں کا وفد قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق والى طریق مستقیم یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا به یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم ومن لا يجب داعی اللہ فلیس بمعجز فی الارض ولیس له من دونه اولیاء اولئک فی ضلال مبین۔
اولم يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض ولم يحيا بخلقهن بقادر على ان يحيي الموتى بلى انه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من النهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. آپ کی خدمت میں بھی حاضر ہوا الباری تفسیر بن کثیر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تلاوت قرآن ختم ہو گئی. یہ جنوں نے اپنی قوم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے کی دعوت دی. اس سے قبل قرآن کریم متعلق بتلایا کہ یہ تورات کے بعد ایک اور آسمانی کتاب ہے جو سچے دین اور صراط المستقیم طرف رہنمائی کرتی ہے. یہ ایمان لانے کے وہ فائدے بتلائے جو آخرت میں انہیں حاصل ہوں گے. من ذنوبکم میں یعنی تبیت کے لیے ہے، یعنی بعض گناہ معاف فرما دے گا، اور یہ وہ گناہوں کے جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہوگا، کیونکہ حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے. یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ ثواب و عقاب اور اوامر و نواہی میں جنات کے لیے بھی وہی حکم ہے جو انسانوں کے لیے ہے. اس امر میں اہل علم کے درمیان اختلاف ہے کہ اللہ تعالی نے جنات میں جنوں نے میں سے رسول بھیجے یا نہیں. ظاہر آیات قرآنیہ سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ جنات میں کوئی رسول نہیں ہوا. تمام انبیاء و رسول علیہ السلام انسان ہی ہوئے ہیں. وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیأکلون الطعام ویمشون فی الاسواق. ان آیات قرآنیہ سے واضح ہے کہ جتنے بھی رسول ہوئے وہ انسان تھے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح انسانوں کے لیے رسول تھے اور ہیں، اسی طرح جنات کے رسول بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو بھی جنات تک پہنچانے کا انتظام کیا گیا ہے، جیسا کہ قرآن کریم کے اس مقام سے ظاہر ہے. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ زمین کی وسعتوں میں اس طرح گم ہو جائے کہ اللہ کی گرفت میں نہ آ سکے، جو اسے اللہ کے عذاب سے بچا لیں. مطلب یہ ہوا کہ نہ وہ خود اللہ کی گرفت سے بچنے پر قادر ہے، نہ کسی دوسرے کی مدد سے ایسا ممکن ہے. رائے سے روایت قلبی مراد ہے، یعنی کیا انہوں نے نہیں جانا، علم یعلموا علم یفکروا، کہ جو اللہ آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا ہے، جن کی وسعت وہ بے کرانی کی انتہا نہیں ہے، اور وہ ان کو بنا کر تھکا بھی نہیں، کیا وہ مردوں کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ یقیناً کر سکتا ہے، اس لیے کہ وہ علی کل شیء قدیر کی صفت سے متصف ہے. وہاں اعتراف ہی نہیں کریں گے بلکہ اپنے اس اعتراف پر قسم کھا کر اسے مؤکد کریں گے، لیکن اس وقت کا یہ اعتراف بے فائدہ ہے، کیونکہ مشاہدے کے بعد اعتراف کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے. آنکھوں سے دیکھ لینے کے بعد اعتراف نہیں تو کیا انکار کریں گے؟ اس لیے کہ جب ماننے کا وقت تھا اس وقت مانا نہیں. یہ عذاب اس کفر اور انکار بدلہ ہے، جواب تمہیں بھگتنا ہے. یہ کفار مکہ کے رویے کے مقابلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے اور صبر کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے.